فسوف یلقون غیا۔ محترم سامعین، اختلافات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ اسباب میں آپ کے لیے نوٹ کر کے لایا ہوں جو پیش کروں گا انشاءاللہ بھی، تاکہ ہم اپنے آپ کو اختلافات سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اختلافات سے دور رہنے کے اسباب، ان میں ایک بہت بڑا بنیادی سبب، اگر وہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ہم اختلاف سے دور رہیں گے، وہ ہے اخلاص۔ الاخلاص کیا مطلب؟ الاخلاص، اخلاص دل میں یہ ہو کہ میرے سارے کام، میری پوری زندگی میرے رب کے لیے ہو، میرا قول میرے رب کے لیے، میرا ظاہر میرے رب کے لیے، میرا باطن میرے رب کے لیے، یہ ہے اخلاص۔ میں بولوں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولوں، آپ کی تعریف سننے کے لیے نہ بولوں۔ میں لکھوں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لکھوں۔ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں حج کروں، میں عمرہ کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں غریبوں مسکینوں کو خیال کروں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں، لوگوں کے لیے نہ کروں۔ ایک مثال آپ کو پیش کروں میں۔ اخلاص، مثال پیش کرنے سے پہلے، اخلاص عبادت کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ اگر دلوں میں اخلاص، اور اخلاص کی جگہ دل ہے، اور دل میں جب اخلاص ہوتا ہے تو اعضاء جسمانی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اخلاص مطلوب ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ نے اپنے نبی کو اخلاص کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اخلاص کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، دین کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ اور ایک زبردست مثال اخلاص کی قرآن کی آیتوں میں دی گئی ہے، سنیں اس مثال کو۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ خلاصہ کر دوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو سمیٹوں میں۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی، بیان فرمایا، تم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، چوپاؤں کو دیکھو، چوپائے بکریاں، اونٹ وغیرہ، ان کو دیکھو، ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ ہم ان سے تم کو دودھ پلاتے ہیں، اور یہ جو دودھ نکلتا ہے ان جانوروں سے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ من بین دم و فرث لبنا خالصا، خالص دودھ اللہ، بغیر ملایا ہوا، نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، تازہ فریش وائٹ دودھ جانور سے نکلتا ہے۔ اللہ تم کو یہ رزق دیتا ہے جو اللہ بغیر ملایا ہوا، جسم میں جانور کے خون ہوتا ہے، معلوم ہے، جسم کے جانور کے جسم میں گوبر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے من بین دم و فرث لبنا خالصا، تم دیکھو خون اور گوبر، من بین دم و فرث، خون اور گوبر کے بیچ میں سے ہم خالص دودھ تمہیں نکال کر پلاتے ہیں۔ جو رب خالص دودھ ہمیں دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ خالص عبادت ہم اس کی کریں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے سلف میں اخلاص کا کیا عالم تھا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بیٹھے تھے، وقت کے ائمہ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، بیٹھے تھے، کہا دین کی فکر تھی۔ امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان رحمۃ اللہ نے کہا، اے فضیل، کچھ دین کی بات جو تمہارے پاس سب سے اچھی ہے، کوئی دین کی بات مجھے بتاؤ، اور میں تمہیں میرے نزدیک سب سے اچھی بات ہے دین کی، وہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے کہ اپنی بات کو پیش کریں ان کے سامنے، کوئی بھی دین کی نصیحت، دینی بات اچھے طریقے سے بتاؤ تم مجھے۔ تو امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ان کو۔ اس کے بعد سامنے والے ساتھی کی باری آئی، امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب وہ بھی تیار ہو گئے، کوئی اچھی سی پیاری سی بات جو ان کے نزدیک میں، ان کی نظروں میں بڑی اچھی ہے دین کی بات، وہ بتانے لگے۔ جب یہ بتانے لگے تو زار و قطار امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ امام سفیان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بات ہے بھائی، کیوں؟ بات ختم ہوئی تو کہا، اے امام، اے فضیل رحمۃ اللہ علیہ، آخر کیوں تم اتنا رو رہے تھے جب میں بات بتا رہا تھا؟ امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا حال ہے ہمارا، میرے نظر میں جو سب سے اچھی بات میں تیار کر کے بتا رہا ہوں اور تم اپنی بات بتا رہے ہو، اللہ کے لیے کیا باقی ہے؟ میری نظر میں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، تم نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا ہے؟ ماذا بقی للہ۔ امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ اخلاص کا عالم تھا میرے بھائی۔ ایک بہت اچھا قول جو مجھے نظر آیا، میں نوٹ کر کے لایا، بتاؤں اخلاص کی پہچان کیا ہے۔ علماء بڑی اچھی بات کہتے ہیں، اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ ان یستوی عندک من ذمک ومن مدحک